کیمپین تھی اس کا بھرپور آپ نے مقابلہ کیا، اور پھر کچھ جو شکایتیں ہم تک پہنچی ہیں اس کا بھی مجھے بڑا افسوس ہے۔ تو ہمیں امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو کہ اس ریاست میں جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا ماحول ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے، ریاست کا ماحول افہام و تفہیم کا رہا ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے جراثیم اگر داخل ہو جائیں تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے بعض اپنے ساتھیوں کے ہارنے کا از حد دکھ ہوا ہے، اور میں بتا نہیں سکتا، میرے ذاتی بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، اور ان کو یہ الیکشن میں جو شکست ہوئی ہے مجھے بہت افسوس ہے۔ ان عوامل کو بھی دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ شکست سے دو چار ہوئے ہیں۔ تو بڑے اچھے ہمارے امیدوار تھے جنہوں نے بہت جوان مردی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ الیکشن لڑا ہے، تو ان کو بھی اگر شکست ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات میں ضرور جانا چاہیے۔ لیکن سیٹ ہار تو سکتے ہیں، لیکن حوصلہ نہیں ہارنا ہم نے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے حالات میں فتح سے ہمکنار کیا۔ آپ کو جانتے ہیں کہ 3 مرحلوں میں یہ الیکشن ہوا ہے، اور ابھی تیسرا مرحلہ مکمل نہیں ہوا، لیکن پہلے 2 مرحلوں میں اللہ نے ہمیں جو ہے وہ میجورٹی دے دی۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ عوام نے پھر ہمیں کے اعتماد کو ہم ٹھیس پہنچائیں۔ میرا خیال ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر پہلی دفعہ اس طرح کا ماحول جو بنا ہے، جو آپ نے بھی دیکھا، جو ہم سب کے لیے باعث پریشانی ہے، تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہاں سکسیسو گورنمنٹس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اور جو عوام کی امنگیں تھیں، عوام کے جو خواہشات تھیں، اس پہ ہماری حکومتیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہوں پوری نہیں اتر سکیں۔ تو لہٰذا میں نے آج جو خواہشات تھیں اس پہ ہماری حکومتیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہوں پوری نہیں اتر سکیں، تو لہٰذا میں نے آج یہ جو ہے وہ یہ اس نیت سے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ باقی پاکستان کی طرف، اسپیشلی پنجاب کی طرف، جس میں بنیادیں ترقی کی شہباز شریف صاحب نے رکھی اور جس کو آگے بڑھایا اب مریم نے، تو دونوں کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، شہباز صاحب کو بھی اور مریم کو بھی۔ آزاد کشمیر کو بھی بالکل اسی طرح سے ہمیں ترقی دلانی ہے، وہاں پر بھی مسائل کو ختم کرنا ہے، اور جو ہم پنجاب میں کر رہے ہیں اس کو ہم نے اس عملی جامہ جو ہے نا آزاد کشمیر میں بھی پہنانا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے، اور عوام کے اعتماد پہ ہم پورا اتریں، اور اگر خدا نخواستہ ہم فتح کے باوجود، جو کہ ہمیں 2 راؤنڈز میں، پہلے 2 راؤنڈ میں فتح ہو گئی، 2 فیزز میں فتح ہو گئی ہے، اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور ان کی پھر ناراضگی کی وجہ جو ہے وہ معقول ہے، اس پہ کوئی ہمیں پھر جو ہے اپنی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بہت ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ شہباز صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تو میں ان سے خاص طور پہ بڑے زور کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آزاد کشمیر کو اب زیادہ سے زیادہ فنڈز دینے چاہیے، تاکہ یہاں پہ سڑکیں بنیں، یہاں پہ ہسپتال بنے، اور یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے، ٹورزم پروموٹ ہو،
اور یہاں انڈسٹری لگے. ایگریکلچر کی طرف ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے. اور جس طرح کے پنجاب کے اندر ایگریکلچر لونز مل رہے ہیں اور پھر جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو قرضے مل رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے مل رہے ہیں. اگر کسی کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے تو اس کو گھر بنانے کے لیے قرض دیا جا رہا ہے. یہ اسکیمیں میں شہباز صاحب سے بالکل کہوں گا کہ اس کو بھرپور طریقے سے اس ریاست میں لانچ کیا جائے, اور اس کے علاوہ فنڈز دیں آپ اس میں, تاکہ لوگ جو ہے وہ محسوس کریں کہ ہمیں ہمارا حق جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. پنجاب کی جو سڑکیں دیکھ کر لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ یہاں آزاد کشمیر میں بھی وہ سڑکیں بنے. ہسپتال دیکھ کر لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ یہاں اس طرح کے ہسپتال بھی بنے. لیپ ٹاپ جو ہے وہ یہاں پہ ان کو بھی دیے جائیں, اسکالرشپ یہاں لوگوں کو دیے جائیں. اور AJK کا بچہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہو. اور یہاں پہ کسان کارڈ جو ہے ملنے چاہیے لوگوں کو, باعزت روزگار ملنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو ترقی باقی پاکستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ سال پہلے جو پاکستان کی جو صورتحال تھی, آج پاکستان کی صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے اور ملک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, پیچھے نہیں جا رہا. اللہ کا بڑا شکر ہے. اور شہباز صاحب کی جو محنت ہے وہ دن رات کی محنت رنگ لا رہی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم اپنے مسائل پہ قابو پا لیں گے, ان سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ. میں وزیر اعظم تھا تو ڈالر 100 روپے کا تھا, 104 روپے کا. 3-4 سال جب میں رہا ہوں, 1 روپیہ بھی ڈالر نے وہاں پہ نہیں بڑھ سکا پاکستان میں. 104 پہ ہی چھوڑ کے آیا میں. اس کے بعد پھر ڈالر آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلا گیا دوسری حکومت کے زمانے میں. اور انہوں نے جو نعرے لگائے تھے وہ سارے کے سارے نعرے جو ہیں وہ بیکار گئے. کسی نعرے پہ کوئی عمل نہیں ہوا. تنقید میں اس وقت نہیں جانا چاہتا, لیکن پاکستان کو جو حال اس زمانے میں ہوا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی ایسا حال پاکستان کا نہیں دیکھا. تو ابھی شہباز صاحب اس سارے معاملے کو ٹھیک کر رہے ہیں. حالات جب انہوں نے سنبھالے تھے, جب یہ وزیر اعظم بنے تھے تو بہت خراب تھے. آج ماشاءاللہ حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ پاکستان کو کھڑا کیا جائے اور IMF سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور پاکستان جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے خود مختار ملک بن جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پنجاب ماشاءاللہ بدل رہا ہے, اسی طرح آزاد کشمیر کو بھی بدلنا چاہیے. اور میں نے جیسے کہا تھا الیکشن کیمپین میں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ان باتوں پہ جو وعدے وعید کیے ہیں اس پہ پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں. اور میں جو بھی یہاں کی حکومت ہوگی ہماری انشاءاللہ اس سے بھرپور تعاون کروں اور اس کا تعاون حاصل کروں. اور ہم آزاد کشمیر کو بھی بالکل ترقی کے لحاظ سے کسی بھی صوبے سے کم نہ ہونے دیں. چاہے کوئی پنجاب, میں بھی پنجاب کی بات کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے سطح پہ اس کو بھی آنا چاہیے. اور شہباز صاحب سے میں یہ بھی کہوں گا کہ AJK کو, یہاں کی حکومت کو آپ ضرور بضرور ہیلی کاپٹر دیں, کہ سارا پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑوں پہ ہر جگہ جو ہے وہ پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کئی جگہ سڑکیں ہیں, کئی جگہ نہیں ہیں. تو یہاں کی حکومت کے لیے, وزیر اعظم کے لیے یہاں پہ ہیلی کاپٹر ہونا بہت ضروری ہے, اور تاکہ وہ اپنے عوام تک پہنچیں, جا کے جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان کو جا کے دیکھیں, ان کی خبر لیں, لوگوں کا حال احوال پوچھیں, لوگوں میں گھل مل جائیں, دیکھیں کہ جو ہمارا جو ایجنڈا ہے اس میں پوری طرح سے عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور جہاں یہ 8-8 گھنٹے میں پہنچتے ہیں یا 6-6 گھنٹے میں پہنچتے ہیں, وہاں ہیلی کاپٹر میں آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے تو کتنا فرق پڑے گا. اور لوگ بھی چوکنے ہوں گے کہ جناب ہمارا وزیر اعظم جو کسی وقت بھی ہمیں آگے چیک کر سکتا ہے. امیر مقام صاحب کو اور اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی, ہر جگہ پہنچے ہیں, اور ماشاءاللہ جہاں پہنچنا مشکل نظر آتا تھا یہ وہاں پر بھی گئے ہیں. جو یہاں پہ جو
حالات تھے آزاد کشمیر میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا اور وہاں جانے سے گھبرائے نہیں ہے، گئے پہنچے ہیں وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر بھی اپنا فرض ادا کیا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے گلگت بلتستان پہ بھی اپنا فرض ادا کیا ہے. اور امیر مقام صاحب تو ایسے کیمپین کر رہے تھے جیسے ایک اپنے الیکشن کے لیے کیمپین کر رہے ہیں. میں شہباز صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ جو سی پیک کے اندر جو منصوبے تھے جن کو آزاد کشمیر کے اندر لانچ کرنا تھا ان کو دوبارہ ریوائیو کریں اور ان کو لانچ کریں. یہاں پہ جو ہائی وے جو آتی ہے اسلام آباد سے مری سے اس کو آگے مظفر آباد تک جانا چاہیے. مریم کو میں نے کہا تھا ٹرین بناؤ جو یہاں سے راولپنڈی اسلام آباد سے جو مری آئے، اور اگر وہ بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹرین صرف مری تک نہیں آنی چاہیے، باقی مری سے یہ مظفر آباد بھی جانی چاہیے. تو ہمارے تو مظفر آباد کے بارے میں آزاد کشمیر کے بارے میں یہ منصوبے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ شہباز صاحب بھی اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، آزاد کشمیر کی ترقی میں بہت ان کی دلچسپی ہے، اور یہ میں ان سے کہوں گا کہ جتنے میں نے منصوبوں کا ذکر کیا ہے ان سب منصوبوں کو یہاں عملی جامہ پہنائیں. میں مریم کو کہوں گا کہ ایک دو ہسپتال یہ بھی پنجاب کی طرف سے یہاں پہ جو نا وہ بنا کے دیں. خواجہ سعد رفیق انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے اور ان کے کام سے بہت دل خوش ہوا ہے، اور ان کی محنت سے آج ماشاءاللہ یہ کامیابی ہم نے حاصل کی ہے. ان کے ساتھ ساتھ انوشا رحمان بھی ایک جگہ پہ گئی ہیں، اور طارق چودھری صاحب بھی انہوں نے بھی اپنا بھرپور اپنا توجہ دی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے اور بھی یہ بیٹھے ہیں چودھری طلال، انہوں نے بھی کیا ہے. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے بہت کام کیا ہے. تو یہ سب لوگ جو ہیں میری طرف سے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. بلال اظہر کیانی، راجہ جاوید، چودھری عابد رضا کوٹلہ، عابد شیر علی، نور الحسن تنویر، سعود مجید، جعفر اقبال، بابر نواز، چودھری شہباز بابر، ندیم رضا ربیرہ، محسن شاہ نواز رانجھا، ڈاکٹر عباد اللہ اور چودھری ریاض الحق جج. تو یہ سب مبارکباد کے مستحق جنہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے. مریم جاوید اور نورین عارف دو خواتین براہ راست جیت کر آئی ہیں، ان کو خصوصی مبارکباد. کابینہ کے انتخاب میرٹ پہ ہونا چاہیے، اہلیت اور دیانتداری پہ ہونا چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے. تو ہمیں اپنے منشور پر 100% عمل کرنا ہے. میں خود انشاءاللہ ذاتی طور پہ بھی ان چیزوں کی نگرانی کروں گا، اور شہباز صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے طور پہ ان کی نگرانی کریں. ہمیں AJK کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا ہے اور ایک نیا AJK ہم دیکھنا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انتخابات میں کامیاب ہونے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، جو نہیں جیت سکے ان کو شاباش دیتا ہوں. سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کچھ شکایات پر بڑا افسوس ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی شکایات پر بہت افسوس ہے، ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا. یہ بھی کہا کہ سیاست میں مخالفت ہوتی ہے لیکن اسے دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. اپنے کچھ امیدواروں کے ہارنے کا بہت دکھ ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے 2 مرحلوں میں ہمیں بھاری اکثریت مل گئی، اب ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو آزاد کشمیر کے لوگ ناراض ہو جائیں گے. ان کی جانب سے